سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب سے اٹھا کے رومن اور پرشین امپائر کے اوپر دے مارا. بڑی ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی. نبی الاسلام کی اعلان نبوت کے بعد 19 سال تک کافر رہے ہیں. اس 19 سالوں میں موت بھی آ سکتی تھی لیکن اللہ نے زندہ رکھا ہے. حتیٰ کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی الاسلام کے جو 4 دانت شہید ہوئے ہیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئے ہیں. انہوں نے وہ جب درہ چھوڑ دیا تھا عبداللہ ابن جبیر اور باقی ان کے ساتھیوں نے, عبداللہ ابن جبیر نے تو نہیں چھوڑا تھا, چند ساتھیوں نے, تو یہ پیچھے سے آگے حملہ آور ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بددعائیں ان کے لیے اس موقع پہ. نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکل گیا اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. تو سورہ ال عمران میں جہاں پہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے نا 60 آیات میں کہ غزوہ احد پہ تم نے یہ غلطی کی, پھر اینڈ پہ معاف بھی فرما دیا. پہلی گرفت نبی علیہ السلام پہ آئی ہے. لیس لک من الامر شیء. نبی آپ کو تو کوئی اختیار نہیں, اللہ چاہے ان کو ہدایت دے دے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اور اسی کو ہدایت بھی مل گئی. اسی پیگن کو اللہ نے اٹھایا ہے. پیگن انگلش میں کہتے ہیں بت پرست. آپ گوگل پہ جا کے لکھیں حضرت خالد بن ولید کا تعارف کہ ایک عرب کا پیگن اللہ نے اٹھا کے اسے رومن اور پرشین امپائر لٹوا دیا. پھر 19 سال تو کفر میں گزرے ان کے, اسلام میں ان کے 19 سال نہیں گزرے سر, بمشکل 10-11 سال. لیکن انہوں نے اپنے 19 سالوں کے بھی سارے گناہ دھلوا دیے. جو کچھ کیا پھر اور جو کچھ اللہ نے ان سے کام لیا. یہ ایک الگ سے تلخ حقیقت ہے کہ سیدنا خالد بن ولید سے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی اور بعد میں بھی بحیثیت انسان کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں. لیکن کسی شخص کی چند ایک غلطیوں سے اس کا پورا پلڑا ادھر کا ادھر نہیں ہو جاتا. اللہ بھی قیامت والے دن نیکیوں اور برائیوں کو تولے گا. نیکیاں زیادہ ہوں گی تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو نے اتنی بڑی برائی کیوں کی تھی, پھر وہ پاس ہو چکا ہے. چاہے کسی ایک سوال میں اس کے 0 نمبر بھی آئے ہوئے, پاس ہو چکا تو اس کا تانا بھی نہیں دیا جائے گا, نیور. تو 2-4 واقعات کو لے کے اس طریقے سے کسی بندے پہ چڑھائی کرنا یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح بخاری میں جو یہ حدیث کہتے ہیں نا, یہ حدیث بڑی مشہور ہے. غزوہ موتا کے موقع پر آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے رومن امپائر کی طرف اپنا ایک ایلچی روانہ کیا تھا, خط بھیج کے. اس ایلچی کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس وقت ایلچی کا قتل اعلان جنگ ہوتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا زید بن حارثہ کی قیادت میں. نبی علیہ السلام کے منہ بولا بیٹا جس کا نام قرآن میں, واحد صحابی جس کا نام قرآن میں زید. لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا, صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ اگر زید فوت ہو جائے, مسند احمد میں ڈیٹیل موجود ہے انہی الفاظ کے ساتھ, کہ زید فوت ہو جائے تو جعفر کو اپنا امیر بنا لینا. جعفر فوت ہو جائے, شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو بنا لینا. اگر وہ بھی شہید ہو جائے پھر تو اپنی مرضی سے کسی کو امیر چن لینا. یہ مسند احمد میں ہے. بخاری میں الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے اور آپ نے کہا کہ میرے زید کو شہید کر دیا. اب مسلمانوں کا پرچم جعفر نے تھام لیا. جعفر بھی حضور کے لاڈلے سے, آپ کو پتہ ہے, جعفر طیار حضرت علی کے بھائی, جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے تو آپ علیہ السلام فرمایا میں نے اسے جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا, اللہ نے اس کو 2 پر دے دیے. نجاشی کے دربار میں انہوں نے ہی, آپ کو پتہ سورہ مریم پڑھی تھی, پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کو شہید کر دیا گیا. اب عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم تھام لیا, پھر آپ نے فرمایا اسے بھی شہید کر دیا گیا. پھر آپ نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو مسلمانوں نے اپنا امیر چن لیا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح دے اور فتح ہو بھی گئی. یہ بخاری کی جو حدیث ہے نا, اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے
مناقب خالد ابن ولید. حالانکہ اس میں خالد ابن ولید کا نام نہیں تھا, لیکن اس حدیث کے اوپر باب کیا باندھا؟ خالد ابن ولید, کیونکہ وہ سیف اللہ وہ تھے. سیوف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا, اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا, فتح ہو گئی. اس کے 3-4 طریقے بخاری میں, باقی طریق کے اندر نہ خالد ابن ولید کا نام بھی موجود ہے کہ خالد ابن ولید کے ہاتھ میں اب پرچم آ گیا, اللہ نے فتح دے دی. اچھا, اور وہ فتح یہ ہوئی کہ بہت بڑا لشکر سامنے سے آ گیا تھا. حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کو بچا کے واپس لے آئے. ایک غزوہ موتا تھا, اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 9 تلواریں حضرت خالد کے ہاتھ میں ٹوٹی تھیں اس دن. 9 تلواریں اس جنگ کے اندر. واپس آ گئے. پھر بعد میں خیر وہ ایک رومن امپائر والا پھر یرموک پہ جا کے کنکلوژن ہوئی نا. یہاں پہ بخاری میں الفاظ ایک طریق میں خالد بن ولید ہیں, دوسری میں سیف اللہ, اور امام بخاری نے باب بھی باندھ دیا تو سیف اللہ ثابت ہو گیا. اسی حدیث کا جو طریق مسند احمد میں ہے اس میں الفاظ ہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی الاسلام کے سامنے سے حضرت خالد ابن ولید گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خالد بن ولید کتنا نیک بندہ ہے اللہ کا, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. آپ دیکھیں جس شخص کے لیے نبی الاسلام کی مبارک زبان سے بددعا نکلی, اسی مبارک زبان سے ان کو اللہ کی تلوار کا قرار دے دیا گیا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کی بے نیازی ہے. آپ تو کسی ایسے شخص کو معاف بھی نہ کرتے جس کی وجہ سے نبی کے 4 دانت شہید ہوئے. اللہ دیکھیں کیسے کیسے مجرمین کو معاف کر کے کس ایپیکس پہ فائز کر دیتا ہے, بندے نہیں معاف کرتے. اس طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے سیف اللہ خالد ابن ولید نے خود یہ حدیث بیان کی. تو بخاری میں خود سیف اللہ لقب عبداللہ ابن عباس نے, کہ ایک دن حضرت خالد ابن ولید نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ میمونہ جو کہ میری خالہ بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس, ان کے ہاں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے بھنی ہوئی دب لا کے رکھی. عربی میں دب کہتے ہیں, دال با دب, اردو میں ہم اسے وہ گو, ویسے گو کا لفظ اپروپریٹ نہیں ہے, سانڈا لفظ ہے اصل میں, چھپکلی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے, حلال ہے کیونکہ یہ سبزی خور ہے. ہاں یہ سبزی خور ہے, عربی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. گو دب کہتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ بھی دب لکھیں نا تو پوری عربیوں کی ویڈیو کھل جائیں گی. دب لا کے رکھی گئی بھنی ہوئی. تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں بڑے شوق سے کھانا شروع کیا, اور حضور مجھے بڑے دیکھ رہے تھے ایسے, وہ اتنے ذوق و شوق سے کھا رہے تھے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی, تو آپ فرمایا کہ میرے علاقے کی غذا نہیں ہے, میں نہیں کھاتا, یعنی حرام. ان کا یا رسول اللہ کیا حرام ہے؟ آپ فرمایا نہیں حرام نہیں ہے, مجھے پسند نہیں ہے. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر کسی کو کوئی رزق پسند نہ ہو تو اس میں کوئی گناہ اور عیب والی بات نہیں ہے. یہاں تو کہتے ہیں جس کو کدو پسند نہیں ہے اس کی گردن اتار دو, کہنا نہ قاضی ابو یوسف کی طرف ایک جھوٹا واقعہ مشہور کیا ہوا ہے. وہ اللہ نے یعنی اتنی چیزیں اس لیے بنائی ہیں نا, کسی کو ایک چیز پسند ہوگی کسی کو دوسری, تو اس میں بھی سیف اللہ کے الفاظ ہیں. اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, آپ کو پتا ہے ذوالخویسرہ التمیمی نجدی خبیث جس نے کہا تھا اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے. تو آپ فرمایا اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو کون ہے؟ تو وہاں پہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں, یہ بخاری میں بھی حدیث ہے, مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. اور وہاں پہ الفاظ ہے پھر سیف اللہ خالد کھڑے ہوئے, وہاں بھی لفظ ہے سیف اللہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں. آپ فرمایا چھوڑ دو, لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو مرواتا ہے, کوئی کلمہ گو تو تھا نا وہ, اس کی نسل سے بھی لوگ پیدا ہوں گے, ان کے خلاف قتال کرنے والے مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے. اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے زمانے میں جب یہ ظاہر ہوئے تو حضرت علی کے ساتھ مل کے ہم نے ان خوارج کے خلاف قتال کیا تھا. تو یہ مسلم میں بھی سیف اللہ کے الفاظ موجود ہیں. باقی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی پرسنالٹی یعنی بڑی ایکسٹرا آرڈنری ہے. آپ دیکھیں کہ آلموسٹ ان کی جو عمر مبارک ہے وہ بلو 45 تھی جب وہ فوت ہوئے حضرت عمر کے دور کے اندر. حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر وہ آرمی چیف تھے. وہ سر عمر سیریز پھر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے, انہوں نے ایک ایک چیز فلمائی ہے. مسلمہ کذاب کے خلاف قتال میں کون لیڈ کر رہا تھا؟ خالد بن ولید.
جتنے عرب کے قبائل مرتد ہوئے ہیں ان کے خلاف حضرت خالد بن ولید کو بھیجا. اور اس کے بعد پرشین امپائر کا جب جہاد شروع ہوا ہے تو شروع کی ساری مہمات میں حضرت خالد بن ولید تھے. تو کرتے کرتے اس دوران کچھ واقعات رپورٹ ہوتے تھے ایسے. حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر مخالفت کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ اپنی طرف سے کچھ ڈیسیژن کر لیتا ہے, اس کو چاہیے کہ امیر کی اطاعت کرے. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے کہ اگر وہ میرے حکم کا انتظار کرے گا تو 1 مہینہ تو خط پہنچنے میں لگے گا, ایک جانے میں, اس وقت تک اس کے ہاتھ سے موقع ہی نکل جائے. تو میں نے اسے اختیار دیا ہوا ہے. وہ موبائل فون یا کوئی اس وقت واٹس ایپ تو ہے نہیں تھا. لیکن حضرت عمر ذرا ڈسپلن کے بہت سخت تھے. وہ کہتے تھے اس طرح ان کو خود ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے, کیونکہ اس میں 1-2 مسئلے ان سے مس ہینڈل بھی ہو گئے تھے. تو جب اتنے بندہ کام کر رہا ہوتا ہے 1-2 مسئلے تو مس ہینڈل ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں مس ہینڈل ہونے کا مطلب ہے 0 سے ملٹیپلائی. ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے, دوسرا کہتا نہیں کہ چونکہ اس کی شان بہت ہے لہذا مس ہینڈل ہو نہیں سکتا. یہ دونوں ایکسٹریم ہیں. وہ پیغمبر ہی ہے جس کو اللہ تعالی نے رول ماڈل بنایا ہے, وہی بیلنس ہے. تو پھر جنگ یرموک کا موقع جب آیا, رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ تھی جو, تو عین میدان جنگ میں حضرت بکر صدیق فوت ہو گئے. حضرت عمر نے پہلا ڈیسیژن یہ کیا کہ خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے معزول. ہائے ہائے سر, بالکل آپ آخری اوور چل رہے ہو اور آپ کا جو پلیئر سینچری پہ سینچری مار ہو, آپ اس کو کہیں اس کو واپس آ جاؤ اور ایک نیا پلیئر بھیج دیں. جو کریز پہ سیٹ تھا اس کو آپ واپس بلا لیں. یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کا خدا پہ یقین ہو. تو اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے رشتہ دار تھے قریبی, انہی کے قبیلے سے تھے حضرت خالد بن ولید. حضرت خالد بن ولید کو پتہ تھا کہ یہ اگر عمر خلیفہ بنے گا نا تو پھر میرا معاملہ پہلے ہوگا. اور وہی ہوا. ابو عبیدہ ابن جراح کو بنا کے بھیج دیا. لوگوں میں بڑی چیما گوئیاں شروع ہوئی کہ لو جی سب سے بڑی آرمی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, سب سے بڑی سپر پاور, اور عین میدان جنگ میں یہ ڈیسیژن کر دیا ہے, اگر مسلمان ہار گئے پھر کیا ہوگا, یہ وہ اللہ نے فتح دے دی. فتح ہوئی تو اب جب لوگ آ کے مبارک باتیں پیش کر رہے ہیں, پھر حضرت عمر نے آ کے مسجد نبی میں خطبہ دیا. انہوں نے کہا خدا کے لیے میں تم سے یہی تو چیز ختم کرنا چاہتا تھا کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی, رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے. کل کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھو گے کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ اسلام نے تو آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا میری دوسری حکمت یہ تھی کہ مجھے پتا ہے کہ اب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آ جائے گی, بیت المقدس بھی فتح ہو گیا پھر بعد میں. تو خالد ابن ولید جو ہے یہ جنگ کی فیلڈ کا ماسٹر ہے, اور جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا ہے پھر کسی جنگجو کی وہاں گورنر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ کسی ایسے شخص کو گورنر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہیومن انسٹنکٹ سے واقف ہو, جس کو ہیومن مینجمنٹ آتی ہو. تو خالد تو ہمیشہ تلوار کے ساتھ ہی کھیلا ہے, اس کو ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی. تو میں نے اس شخص کا انتخاب کیا ہے جس کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک امین ہوتا ہے, اور میرا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے. ان کو پھر یعنی یرموک میں حضرت عمر نے یعنی آرمی چیف لگایا اور فتح ہوئی. اس کے بعد بیت المقدس بھی فتح ہو گیا, کیونکہ ابو عبیدہ جو ہے وہ شروع کے مسلمانوں میں سے مکی دور کے. اب بعد میں لوگوں کو اسلام سکھانا تھا تو ایسے بندے کی ضرورت تھی. تو پھر حضرت عمر آپ کو پتا ہے نا دورے پہ بھی گئے تھے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے. تو وہاں پہ کئی واقعات ہیں, ان میں سے ایک جو واقعہ ابو عبیدہ کا جو کہ ذکر ہوا ہے, تو اس کے بعد حضرت عمر ابو عبیدہ کو کہتے ہیں مجھے اپنے اب آپ آفس میں لے چلو. دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور فتح کی ہو جس بندے نے, آپ سمجھیں کہ ایک بندے نے امریکہ فتح کیا ہے, کسی جنرل نے, واشنگٹن ڈی سی میں اس کا آفس تو ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ جب اپنے یعنی آفس میں لے کے گئے تو آفس کیا تھا, اسی قلعے کا ایک پرانا سا کمرہ,
جس کے ایک کونے کے اوپر مصلی بچھا ہوا ہے، ایک وضو کی جگہ ہے، لوٹا پڑا ہوا ہے. یہ کل کائنات ہے. اس آفس کی جو سب سے بڑی سپر پاور کو جس بندے نے گرایا، ابو عبیدہ ابن جراح نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے فرمایا کہ دنیا نے ہر بندے کے اوپر اپنا اثر چھوڑا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جراح کے. دنیا سے شکست نہیں دے سکی. دنیا سے مراد دنیا کی محبت. ہر بندے نے اپنا حصہ لے لیا. اس لیے آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ابو عبیدہ ابن جراح کو بار بار خط لکھتے رہے کہ آپ ادھر آ جائیں، کیونکہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں اپنے بعد کو خلیفہ نامزد کروں، اس لیے کہ وہ امین الامت ہے. لیکن وہ پھر حضرت عمر کے دور میں طاعون کے مرض میں جو پھیلی تھی شام میں، اس میں وہ پھر شہید ہو گئے، اور وہی ان کا پھر وہ قبر بن گئی. سر میرا سوال ہے کہ طاعون کا مرض آپ کو پتا ہے کہ کیا تھا؟ جسم پہ پورے پھوڑے نکلتے تھے کینسر کے. تو کیا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ناکام گئے ہیں دنیا سے؟ کہتا ہے جی کوئی بندہ مرا تھا، بڑا نورانی چہرہ تھا، یہ تھا وہ تھا. ہر بندے نے اپنے بنائے ہوئے. ایک بندہ پھوڑوں کی تکلیف سے مرا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو طاعون کے مرض میں مرا وہ شہید ہے. تو وہ مرے تو بستر مرگ پہ ہے لیکن شہید ہے. اور دوسری طرف خالد بن ولید آپ دیکھ لیں، سینکڑوں جنگوں میں حصہ لیا انہوں نے، کسی ایک جنگ میں شکست نہیں کھائی. حتیٰ کہ جو کافروں کی طرف سے بھی غزوہ احد لڑی ہے اس میں بھی ان کو شکست نہیں ہوئی. جسم پہ حضرت خالد بن ولید کہا کرتے تھے میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پہ برچھی یا نیزے یا تلوار کا نشان نہ ہو. ظاہر ہے اتنی جنگوں میں زخم لگ جاتے ہیں، لیکن میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. میں نے سینکڑوں جنگوں میں اپنی موت کو تلاش کی ہے لیکن موت نہیں آئی. اس کا مطلب ہے موت جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ آپ میدان جنگ میں گئے ہوئے ہیں. ان کو موت میدان جنگ میں اس لیے نہیں آنی تھی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے. اللہ کی تلوار تو نہیں ٹوٹ سکتی تھی. تو ان کا آج میں بھی بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. صرف میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موت کا میدان جنگ سے کوئی تعلق نہیں. ویسے تو مسلم شریف میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنا کے ساتھ اپنے بسترے پہ بھی مرا اللہ تعالیٰ اسے شہید ہونے کا ثواب دے دے گا. ہمیں نیت کرنی چاہیے. یہ حضرت خالد بن ولید کے شعر ہیں کہ میں بھی اگر موت میدان جنگ میں آتی تو مجھے آتی جس نے سینکڑوں مار کے لڑے ہیں. اور سر پیچھے بیٹھ کے نہیں آج کل کے جرنیلوں کی طرح، فرنٹ سے لیڈ کر کے. تو یہ ان کے اشعار آج بھی ان کا جو قبر یا مزار بنا ہے اس کے ساتھ ایڈجسنٹ مسجد کی دیوار کے اوپر یہ شعر لکھے ہوئے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو مل جائے گی. فرنٹ سے لیڈ کر کے پوری زندگی لڑے. باقی اس سے جو کچھ واقعات مس ہینڈل ہوئے ہیں اس سے آپ ان کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ زندگی زیرو سے ملٹی پلائی کر رہی. کیونکہ جو بندہ موت کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی عورت کے معاملے میں مطلب وہ اس سے محبت کے چکر میں اس نے اس کے یعنی خامد کو مروا دیا، جو ایک واقعہ ملتا ہے، ایسا نہیں تھا. کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر اور عمار بن یاسر آپ کو پتا ہے یہ رپورٹر تھے حضرت ابو بکر کے. غزوہ جب وہ جنگ یمامہ کے بعد واپس آئے نا، انہوں نے آگے رپورٹنگ کی. انہوں نے پوچھا ہاں بتاؤ اتنے مار کے لڑے کیا ہوا کیا ہوا. تو عمار بن یاسر نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ جنگ یمامہ تو جیتی ہے حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے. پہلے تو پسپائی ہو گئی تھی، 700 وفات شہید ہو گئے تھے. حضرت خالد بن ولید اکیلے آگے چلے گئے تھے جسے روپ پڑا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، خالد ہم میں سے اگر کوئی شہید ہوتا سب سے پہلے خالد ہوتا. یہ ہر جنگ میں سب سے پہلے آگے جا کے لڑتے تھے، اور اگر کوئی سب سے پہلے دشمنوں کے تیروں اور نیزوں کا شکار ہوتا تو خالد بن ولید ہوتا. تو جب جس بندے کی زندگی کی کمٹمنٹ کا لیول یہ ہو نا، اس کے لیے عورتوں کا شگف کوئی شگف نہیں ہوتا. جب بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہا ہو، سر یہ ہماری سچویشن نہیں ہے. تو وہ آپ کسی بندے کی اجتہادی خطا یا کہیں پہ کوئی اس کا مسئلہ وہ ایک علیحدہ بات ہے. اوورآل جو بندہ اتنا کمٹمنٹ کے ساتھ لڑ رہا ہو
اس کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کی جا سکتی کہ اس کے اندر کوئی اس حوالے سے جھوٹ پائے.